امین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ربیع الاول، ربیع النور، ربیع الرحمہ جیسے متبرک پاکیزہ مقدس مہینے میں ہم اور آپ تیسرے جمعے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاکیزہ مہینے میں ہمیں جمعہ عنایت فرمایا. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے. اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مہینے میں، جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آمد، بعثت اور ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے پسند فرمایا، منتخب فرمایا، اس مہینے میں ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. یہ ایک بڑی سعادت ہے اور سعادت پر سعادت ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا اہم سوال بھی ہے کہ یہ جو حضور کی آمد کا جشن ہم مناتے ہیں، حضور کی آمد پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، حضور کی بعثت، حضور کی تشریف آوری اور حضور کے مہینے کا شکرانہ ادا کرتے ہیں. اس کا اصل مقصود کیا ہے؟ اس کا اصل مطلوب کیا ہے؟ کیوں ایسا کرنا چاہیے؟ کیا کسی کی تعظیم اور توقیر، کسی کی عزت، کسی کا آدر ستکار صرف اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت عظیم ہے، وہ بہت جلیل ہے، اس کے رتبے سوا ہیں، اس کا مقام برتر و بلند ہے؟ کیا صرف اس لیے ہونا چاہیے؟ اور جب اس سوال کا آپ جواب تلاش کریں گے تو آپ زمین پر ایک مثال اس کی دیکھیں گے. ایک درخت ہے جسے ہم تاڑ کا درخت کہتے ہیں. تاڑ کا پیڑ بہت اونچا ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ اونچا تو ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ برسات کے پانی سے یہ روک پاتا ہے، نہ دن کی دھوپ سے روک پاتا ہے. اس کا وہ فائدہ نہیں ہے جو اس کے لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے کو بھی لمبا کر دیتا. اس سے جو ہم کو فائدہ، آرام، سہولت ملنی چاہیے تھی وہ اس کی لمبائی کے مقابلے میں بہت کم ہے. سال میں ایک بار پھل مل گیا، وہ بھی سب کے نصیب کا نہیں. تو یہ لمبائی، یہ اونچائی، یہ اس کی لمبی حالت کے اللہ کی پناہ سارے درختوں سے نکلتا ہوا سب سے بلند، سب سے اونچا، لیکن فائدے میں کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں وہ درخت جو لمبائی میں تو کم ہے لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں. بارش ہو جائے تو اس پیڑ کے نیچے آدمی پانی سے بچ جاتا ہے، دھوپ ہو تو اس پیڑ کے نیچے پناہ لیتا ہے اور سایہ حاصل کر لیتا ہے. پتے سے جانور کا پیٹ بھر سکتا ہے، اور پھول اور پھل انسان کے کام کا ہے کہ انسان اس کا پھول اور پھل استعمال میں لاتا ہے. گویا کہ یہ درخت ہر حالت میں مفید ہے، ہر حالت میں فائدہ مند ہے. میں اس مثال کے ساتھ آپ کو یہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضور کی آمد کا جشن ہے وہ دراصل حضور کی عظمت و بزرگی کے ساتھ ساتھ حضور سے حاصل ہونے والے بے شمار فائدے، بے شمار نتائج جو حضور پاک علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کی وجہ سے دنیائے انسانیت کو نصیب ہوئے، وہ دراصل حضور کی آمد کے جشن کا سبب ہے. آپ کی آمد کا جشن، خوشی، مسرت، شادمانی یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ حضور پاک علیہ السلام مختلف جہات سے، 6 جہات سے، اتنی جہتیں ہیں حضور پاک علیہ السلام کے مفید، فائدہ مند، نمونہ، مثال، آئیڈیل، جسے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں سما دیا ہے
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، سارے جہان کے لیے، ساری کائنات کے لیے، ایسی ایسی ساری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی آپ کی آمد، آپ کی بزرگی، آپ کی بڑائی کا اصل راز یہ ہے کہ آپ اتنے نہج سے فائدے مند ہیں، سود مند ہیں، آئیڈیل ہیں، مثال ہیں کہ آپ ہر لحاظ سے رحمت ہی رحمت۔ کچھ مثالیں لے لیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آدمی کی اصل حیثیت اس کے برابر والوں میں طے ہوتی ہے۔ جس جگہ آدمی رہتا ہے، آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، آپ جس گھر میں رہتے ہیں، تو آپ کی اچھائی سب سے پہلے آپ کے گھر والے جانتے ہیں۔ آپ کے گھر والے بتائیں گے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کا کیا روٹین ہے اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ سب سے زیادہ آپ کو گھر والے جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو سب سے زیادہ گھر والے دیکھتے ہیں، گھر کے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں۔ آپ اگر باہر والوں کے ساتھ 2 4 5 6 7 8 گھنٹے گزارتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ آپ 12 گھنٹے گزارتے ہیں، 14 گھنٹے گزارتے ہیں، تو گھر والے آپ کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ انہی کو حق ہے۔ جس برادری میں، جس کمیونٹی میں، جس سماج میں آپ رہتے ہیں، وہاں دراصل آپ کا صحیح ایویلویشن ہوتا ہے، آپ کو آنکا جا سکتا ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی رحمت سب سے پہلے انبیاء میں دیکھی جائے گی۔ انبیاء کرام علیہم السلام، جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، جتنے رسول اس دنیا میں تشریف لائے، حضور پاک علیہ السلام کیا ان کے لیے بھی رحمت ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے سارے جہان کے لیے، ایسے جتنے بھی جہان ہیں، جتنی دنیا اللہ نے بنائی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کتنی دنیا ہے۔ دنیا کی گنتی تو دور رہی، ابھی تو ہم یہ بھی نہیں گن پائے ہیں کہ کہاں کہاں آبادی ہے اور کہاں نہیں ہے۔ کھوج رہے ہیں ہم، چاند پر پانی ہے کہ نہیں، منگل پر پانی ہے کہ نہیں، پانی کھوج رہے ہیں۔ اگر پانی مل گیا تو ہم سوچیں گے کہ زندگی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی، پانی ہوگا تو زندگی ہوگی۔ یہ بھی ایک ذرا آدمی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا ہے تو وہ اپنی ہی عقل اور اپنی بساط کے مطابق کرتا ہے۔ اب انسان بیچارہ بغیر پانی کے تو زندہ رہ نہیں سکتا، اور پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ اگر چاند پر پانی ہوگا تبھی نہ زندگی کا پتہ چلے گا کہ زندگی بھی ہے، جیون بھی ہے، لائف بھی ہے۔ اگر پانی نہیں ہوگا تب تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ بیچارہ انسان ابھی تو اسی پانی کے نتیجے میں زندگی سوچ رہا ہے جس میں اپنی زندگی جی رہا ہے۔ وہ کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے زندگی دیتا ہے۔ اور اگر پانی ہی ضروری ہو تو پانی دینے کی اس کی قدرت میں کیا کیا مصلحتیں، حکمتیں اور شکلیں ہیں، یہ تو وہی جانتا ہے۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ ایک بار ایک نبی کو یہ خیال پیدا ہوا، اللہ کے ایک نبی کو، اللہ تعالیٰ کا سلام ان پر برسے، اس نبی کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ رازق ہے، رزق دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دینے میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کتنا لطیف ہے، کتنا باریک ہے، اندازہ کرنا مشکل ہے۔ دل پاک میں خیال ہوا کہ اللہ کوئی ایک جھلک تو دکھلاتا کہ تیرے رازق ہونے کو ہم سمجھنے کے راہ میں کچھ قدم رکھ پاتے، کچھ سنگ میل دیکھ پاتے کہ تو کیسا رازق ہے۔ یہ خیال پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی لاج رکھتا ہے، اپنے دوستوں سے سب سے زیادہ آگاہ اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ ادھر خیال پیدا ہوا، ادھر پہاڑ سامنے تھا، پہاڑ کی ایک بہت بڑی چٹان درک اٹھی، پھٹ گئی۔ نبی کی نگاہ اس چٹان کی طرف گئی، علیہ السلام نے غور سے دیکھا کہ چٹان پھٹی ہے۔ بہت موٹی چٹان تھی، پتہ نہیں 20 فٹ چوڑی تھی،
50 فٹ چوڑی تھی، اللہ بہتر جانے۔ اس چٹان کے پھٹنے سے ایک منظر نظر آیا کہ اس چٹان کے اندر درمیان میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اور کیڑے کے منہ میں ہری گھاس کی ایک پتی ہے۔ اللہ کے نبی جن پر ہر لمحہ ایک نئی حیرت واں ہوتی ہے، امتی کو وہ مرتبہ کہاں نصیب، امتی تو نبی کے راستے پر چل لے، یہی اس کی معراج ہے۔ اور نبی اب جو اس اللہ کے نبی نے دیکھا، کہا کہ سبحان اللہ، اے پروردگار، تجھ کو سمجھنا اور تیری معرفت حاصل کرنا، تیری ذات اور تیری صفات کو سمجھنا یقیناً ناممکن ہے پروردگار۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرے جیسا مالک اور تیرے جیسا رازق نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ اے پروردگار تو ایسا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ زندگی کیسے پنپتی ہے، زندگی کیسے چلتی ہے، یہ اللہ جانتا ہے، جس کو زندگی چلانا ہے۔ اور ساری کائنات زندگی گزارنے کی رکھ کے کوئی مر جاتا ہے، یہ بھی اللہ ہی کا راز ہے نا۔ کوئی دوا کے انتظار میں مر گیا، کسی کے مرنے پر کہا گیا کہ ہائے ہائے علاج نہ ہو سکا، اسپتال نہ جا سکا، دوا نہ مل سکی، اچھا علاج نہ ہو سکا، اچھا ڈاکٹر نہ مل سکا۔ اور کسی کے مرنے پر کہا گیا کہ دنیا کے سب سے بڑے اسپتال میں سب سے بڑے ڈاکٹر نبض پکڑے رہے اور مر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کون اندازہ کرے۔ تو چاند پر زندگی کھوجنے والے کہ چاند پر پانی مل جائے، پانی کی تلاش جاری ہے، اور جہاں جہاں یہ زندگی کھوجیں گے وہاں وہاں پانی کھوجیں گے۔ تو یہ پانی کھوجنے والے یہ کیا جانے کہ حضور پاک علیہ السلام کی رحمت کس کس جہان کو محیط ہے، یہ تو ابھی پانی کھوج رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے، جتنے جہان ہم نے بنائے ہیں سب کے لیے رحمت بنایا ہے۔ انبیاء کے لیے رحمت، اللہ کے نبیوں کے لیے آپ کس طرح رحمت ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی تصدیق کی ضرورت ہے، کہ میری کوئی تصدیق کرے، میرا کوئی تصدیق کا معاملہ کر دے، کوئی سرٹیفائی کرے، ہے نا۔ اللہ ہی نے بھیجا ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی وحی اترتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ان کو بھی تصدیق کرنے والا چاہیے، اور وہ تصدیق اتنی مبارک ہونی چاہیے کہ ان کی نبوت جو خود رحمت ہے، اس رحمت پر اس کی تصدیق سے 4 چاند لگ جائے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبیوں سے زیادہ کوئی ڈرتا نہیں۔ ڈرنے کی جو ہیرارکی ہے، اللہ سے ڈرنے کی جو رتبے کے اعتبار سے ایک منزل ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والے اس سے کچھ کم، 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 پھر ہمارے جیسے ڈرنے والے، اور پھر شاید ہم سے بھی کم ڈرنے والے۔ تو ان ڈرنے والوں کی جو سیڑھی ہے، آپ کو معلوم ہے سب سے اوپر کون ہے؟ جو سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو ہر لمحہ ڈرتا ہے، جس کا ڈرنا ڈرنے والوں کے لیے نذیر ہے، وہ ہیں کون؟ انبیاء کرام۔ انبیاء، ان کے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے قصور نہیں ہوتا، وہ گناہ کی طرف نہیں بڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صاحب عصمت بنایا ہے، پاکیزہ رکھا ہے، پاکیزگی ان کی سرشت ہے، پاکیزگی ان کی حقیقت ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ تم کو بھی تصدیق چاہیے۔ کس کی چاہیے؟ اس نبی آخر الزمان کی، اس سید الانبیاء کی، اس سید الرسل کی تصدیق چاہیے، جو اسی لیے بھیجا جائے گا کہ تمہاری تصدیق کرے، تم جو کتاب لے کے آئے ہو اس کی تصدیق کرے، اور تم جو نبوت کی خلط پہن کے آئے ہو اس کی تصدیق کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی شخصیت، ان کی ذات پاک، ان کی بعثت، ان کی آمد انبیاء کے لیے مسرت کا سبب ہے کہ وہ آ گیا جو ہماری نبوت کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ آ گیا جو ہم پر اترنے والی وحی کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو انبیاء کے لیے حضور پاک علیہ السلام رحمت ہیں، اور اس کے لیے انبیاء نے دعائیں کی ہیں، انبیاء نے تمنائیں کی ہیں۔ دعاؤں اور تمناؤں کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مثالوں کو جمع کر دیا ہے، جس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جس میں حضرت ابراہیم کو جیسے ہی انداز ملا کہ اب قبولیت کی ہوا چل رہی ہے نا۔ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ تو مانسونی ملک میں رہتے ہیں، ہواؤں کو پہچاننے والے کسان سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہوا بادل لا رہی ہے، یہ ہوا ٹھنڈک لائے گی، یہ ہوا موسم بدل رہا، یہ ہوا نم ہے، نمی کے ساتھ آئی ہے۔ کبھی کبھی آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ ہواؤں کا ایک جھونکا آپ کی طبیعت کو خوش کر دیتا ہے، طبیعت آپ کی الجھی ہوئی تھی، گرمی بہت ہے، پسینہ بہت ہے، بدن میں ایک قسم کی خارش سی ہو گئی، ہوا چلی اور لگا کہ ہاں 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 موسم بہتر ہو گیا، طبیعت بحال ہو گئی، منہ سے نکل گیا سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا ہوا چلی ہے نا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی آمد ہوا کا وہ جھونکا ہے جسے انبیاء محسوس کرتے ہیں، اور انبیاء کو لگتا ہے کہ ہاں 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 یہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لے آئے۔ تو حضرت ابراہیم کو جب یہ احساس ہوا کہ فضا، زمانے کی فضا، دنیا کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کا فرمانے کے مزاج میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا دروازہ کھل گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے گویا مناسب فضا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا اور کہا پروردگارا ایک ایسا نبی بھیج، ایک ایسا رسول عطا فرما، ایک ایسا اپنا دوست، اپنا ایک محبوب، اپنا ایک ایسا بندہ عطا فرما پروردگار، ایسا نبی عطا فرما جو اس دنیا میں تشریف لائے اور تیری آیتیں سنائے، تیری نشانیاں سنائے، تیرا کلام سنائے، تیرا حکم سنائے، تیرے حکم کو نشر کرے، ایسا ایک نبی بھیج۔ اور وہ نبی اے پروردگار ایسا ہو جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جو تیرے بندوں کو کتاب سنائے بھی، سمجھائے بھی، سنائے بھی، پڑھائے بھی، سنائے بھی، دل میں اتارے بھی، اور ان کو حکمت کی تعلیم بھی دے، تیری مصلحتوں کی گتھیاں بھی کھولے۔ اے پروردگار وہ تیری رضا کے راستے پر چلنے کی حکمتیں بھی سکھائے کہ کیسے چلا جائے گا، کب دعا مانگی جائے گی، کب دعا نہیں مانگی جائے گی، کہاں صلح کر لی جائے گی، کہاں جنگ کر لی جائے گی، کہاں معاف کر دیا جائے گا، کہاں معافی میں دیر ہوگی۔ ان مصلحتوں کو بھی جو سکھائے وہ حکیم جو تجھ سے حکمت سیکھ کے آئے اور دنیا کو حکمت سکھائے، ایسا نبی عطا فرما۔ اور پھر فرمایا نبی ایسا عطا فرمایا، عطا فرما اے پروردگار ایسا نبی عطا فرما جو ان کا تزکیہ، تصفیہ، ان کو ستھرا بھی بنا دے، ان کو صاف بھی بنا دے۔ دیکھ رہے ہیں آپ انبیاء جب ایسی دعا کر رہے ہیں تو جب ایک ایسا نبی آئے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اعلان کرے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ وہی ہے، وہی اللہ ہے جس نے تم میں سے ایک کو نبی بنا کے بھیجا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں سناتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تم کو ستھرا بناتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ دعا مانگنے والے کو حضور کی آمد پر کیسی خوشی مسرت ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا بھی قبول فرما لی، اور دعا کے نتیجے میں ایسا نبی تشریف لائے، نبیوں کے لیے رحمت۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے شفیع ہیں،
یعنی قیامت کے روز آپ ہی کی سنی جائے گی۔ شفیع کا ایک معنی کیا ہے؟ جب کسی کی نہ سنی جائے تو اس کی سنی جائے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کچھ کہ جب آپ کا سنا ہی نہ جائے اور آپ کو بڑی ضرورت ہو کہ کوئی سن لیتا ہے نا، ذرا تصور کیجئے کہ آپ کچھ سنانے کو بے چین ہیں، سنائے بغیر آپ کا کام نہیں چلنے والا ہے، لیکن کیا مجال کہ کوئی سنا دے، کیا حیثیت کسی کی جو منہ کھول دے، ہے نا۔ اس بے بسی کا ذرا تصور تو کیجئے کہ آپ کو چلانے کی غرض ہو، آپ کو چیخنے کی غرض ہو، آپ کو پکارنے کی غرض ہو، مدد بچاؤ، اور آپ کے منہ سے آواز ہی نہ نکلے، ہے نا۔ ذرا تصور تو کیجئے قیامت کس چیز کا نام ہے کہ پوری زندگی بھر جو زندگی آپ کو ہم کو نصیب ہوئی، 60 برس، 70 برس، 80 برس، 100 برس، 150 برس، 900 برس، اس پوری مدت میں سب سے مشکل وقت، ذرا سا مشکل ہو تو کتنا تیز ہم پکارتے ہیں، ارے باپ بچاؤ بھائی، ارے باپ بچاؤ 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 بچاؤ، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہے نا۔ پوری زندگی میں وہ لمحہ نہیں آیا ہوگا ویسا سنگین جو قیامت میں ہم کو اور آپ کو نصیب ہوگا، اور اس کی سنگینی کا عالم یہ ہوگا کہ ہم میں سے کوئی بھی پکار نہ سکے گا، چیخ نہ سکے گا، چیخنے کی لاکھوں گنا ضرورت ہوگی لیکن منہ سے آواز نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون الا من اذن، ہوش میں رہو، اس دن منہ سے آواز نکالنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جس کو اللہ اجازت دے گا۔ ہاں تم بولو، ہاں تم بولو، تم بولو، تم پکارو، تم کہو، ہم سنیں گے، خبردار کوئی دوسرا بولا ہے، اس کو شفیع کہتے ہیں۔ وہ شفیع ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سوچ رہے ہیں آپ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی پکار نہ سکے اور سب کو پکارنے کی حاجت ہو، اور جو آپ کے لیے پکار دے، اس سے بڑی رحمت اور کون ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رحمت تو ابھی بات کریں گے، یہ رحمت تو ان کے لیے ہے کہ کائنات میں، سارے جہان میں سب کو اس کی ضرورت ہوگی۔ یہ بھی کان کھول کے سن لیجئے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی، مہربانی کی، نوازش کی، عطا کی، معافی کی ضرورت نہ ہو اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو سب جب نہ پکارنے کی وجہ سے تھک گئے ہوں گے، کیسے پکاریں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ پسینے اسینے کا ذکر تو سب حدیث میں موجود ہے کہ پریشانی اور گرمی دونوں، دو طرح کے پسینے ہوتے ہیں، ایک پسینہ گرمی میں نکلتا ہے، دوسرا پسینہ ٹھنڈے میں بھی نکل جاتا ہے۔ اگر آدمی کو لگے کہ اب نہ بچیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کا جب دم نکلتا ہے تو پسینہ آ جاتا ہے نا، روح نکلتے وقت پسینہ آ گیا ہے نا۔ ہم نے امتحان میں دیکھا ٹھنڈے میں سویٹر پہنے ہوئے دل 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 کر رہا، اور 2-3 سوال پوچھا وائیوا میں، زبانی سوال پوچھا، دیکھا پسینے سے تر ہو گیا ہے نا۔ تو پسینہ نکلنے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آدمی پریشانی کی انتہا تک پہنچ کے پسینے سے نہا جاتا ہے۔ تو قیامت میں پسینہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ اب کوئی مددگار نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، ہے نا۔ اور پسینے سے آدمی تر، دنیا کی اصطلاح ہے پسینے سے تر۔ حدیث میں آتا، حضور فرماتے ہیں اپنے پسینے میں کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے پسینے میں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، ہے نا۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو پریشان نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دوڑ دوڑ کے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، چلو چلو انبیاء کے پاس جاؤ، ہے نا۔ آج اگر
کسی اللہ والے کے پاس کوئی چلا جائے تو بہت سارے لوگ اپنے عقیدہ توحید کی تجلی میں جو ان کا اپنا سوچ ہے، اپنی سوچ ہے، ہم توحید والے ہیں، ہے نا، اور توحید کے نتیجے میں ان کو بڑا گمان ہوتا ہے، بلکہ خمار ہوتا ہے۔ اس توحید سے بچنا چاہیے جس میں خمار پیدا ہو۔ توحید خمار کی چیز نہیں ہے، توحید نڈر بنانے والی چیز نہیں ہے، توحید تو آدمی کو تخویف دلانے والی چیز ہے، خوف دلاتی ہے۔ توحید وہ چیز ہے جو آدمی کو تھر تھراتی ہے، اور توحید وہ چیز ہے جو دوسرے کے مقابلے میں خود کو حقیر بناتی ہے۔ توحید کا کمال یہ ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں خود اپنے کو ہیچ سمجھنا آ جائے کہ ہم تو بہت ہیچ ہیں، معمولی ہیں۔ اور اگر کسی کی توحید دوسرے کی تحقیر سکھاتی ہو تو وہ توحید نہیں ہے، وہ توحید کا وہ خمار ہے جو توحید میں پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ جو جن کو توحید میں خمار پیدا ہو جائے وہ کہتے ہیں اللہ کے نہ گئے، اللہ والے کے پاس چلے جا رہے ہیں، ہے نا، اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، ہے نا، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں تواتر کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں کہ قیامت میں بندگان خدا مارے مارے پھریں گے، کبھی سیدنا آدم علیہ السلام، کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کبھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کبھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، کبھی سیدنا ہود علیہ السلام، کبھی سیدنا الیاس علیہ السلام، کبھی سیدنا شیس علیہ السلام، کبھی سیدنا ہود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ کیا کہیں گے؟ حضرت اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے میرے لیے مہربانی طلب کر دیجیے، اللہ سے رحم مانگ دیجیے۔ حضرت اللہ سے، آپ نبی ہیں اللہ کے، آپ دعا کر دیجئے، آپ مہربانی کی دعا کیجئے، حضرت پناہ میں لے لیجئے، حضرت آپ کی پناہ میں آ جائے۔ اور انبیاء کا جملہ حضور نے نقل فرمایا ہے، تفسیر میں نہیں آئی، حضور کے اپنے قول میں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سارے نبی دو ہی بات کہیں گے، ان کی بات کا خلاصہ اتنا ہی سا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہوگی کہ نفسی نفسی، اپنی فکر سے فرصت ملے تب نہ کسی اور کی فکر کرے۔ اپنی فکر، مجھے تو اپنی فکر پریشان کیے ہوئے، اور جب آدمی کو اپنی فکر پریشان ہو، ہے نا، تو وہ دوسرے کے لیے کیا کر پاتا؟ آپ خود تصور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں کلپنا کیجئے کہ آپ خود دونوں ہاتھوں میں اپنا بستہ لیے ہوئے ہیں، جگہ آپ کو نہیں ملی، پیاس لگی ہوئی ہے، پسینے سے تربتر ہیں آپ پریشان ہیں کہ کہاں پر سامان رکھیں، کہاں پر پانی پئیں، کیسے کیا ہوگا، اور اس سے آپ سے کوئی کہے کہ میری مدد کیجئے تو آپ اس سے کیا کہیے گا؟ ارے بھائی ہم تو خود پریشان ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بلا تشبیہ و تمثیل، انبیاء کے حال کی خبر ہمارے جیسے لوگ نہیں دے سکتے کہ انبیاء کو کیا حال پیدا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی، اس سے نبی کا حال نہیں پتہ چلتا۔ نبی کا حال وہ حال ہے جس کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ حدیث میں اتنا آیا کہ جس نبی سے درخواست کی جائے گی وہ کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی۔ دوسری بات کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کو کھوج لو جو تمہارے لیے اللہ سے رحم مانگے، جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے طرف۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک نبی بھی، 1.25 لاکھ نبی میں سے ایک نبی بھی یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی اللہ، جاؤ اللہ کی طرف، اللہ سے مانگو نا جا کے، جاؤ نا، جو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو نا جا کے، اللہ سے مانگو، اللہ سننے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاؤ اور مانگو جا کے۔ یہ نبی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری۔ اس سے پتہ چلا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا کہ جو چاہے مانگے، ایک ہی دروازہ کھلا ہوگا اور سب کو تلاش ہوگی کہ اس دروازے تک پہنچ جائیں جہاں سے اللہ سے مانگا جا سکتا ہے۔ مانگنا اللہ ہی سے ہے، لیکن منگوایا کس سے جائے؟ کون مانگے اللہ سے کہ اللہ سن لے؟ دینا اللہ ہی کو ہے، لیکن کون مانگے کہ اللہ اس کو دے دے؟ سوال یہ ہے
اور جب آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے دروازے تک تھک کے، پریشان ہو کے، پسینے سے تربتر ہو کے لوگ جب پہنچیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فریاد سنیں گے، ان کو پکارنے والے کو پکاریں گے، آؤ ادھر، میں ہوں تمہارے لیے، ہم ہیں تمہارے لیے، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پکاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو پکارنے کی اجازت دے گا۔ اور جو کچھ وہ پکاریں گے یہ بھی یاد رکھیے، کیا پکاریں گے، کیسے پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کو کیسے مخاطب کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کن کلمات کے ساتھ یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا اشارہ کیا ہے کہ جو ان کے منہ سے نکلے گا وہ ثواب ہوگا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوگا، ہے نا۔ اچھا، آپ کو تو انتظار ہے کہ ہم چلائیں اور آپ کو انتظار ہے کہ اللہ سن لے، لیکن ڈر ہے کہ پکاریں کیسے، اجازت نہیں، اس کا بھی ڈر ہے کہ کیا کہیں اور کیا سنوائی ہو، قبول ہو کہ نہ ہو۔ اور وہاں پکارنے سے پہلے کہہ دیا گیا کہ ایک کو اجازت ملے گی اور جو وہ پکارے گا وہ وہی پکارے گا جس کو اللہ پسند فرمائے گا، ہے نا۔ تو جانتے ہو اس دن کے لیے انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے منتظر ہیں، اور انبیاء ہی نہیں، ملائکہ منتظر ہیں، اس لیے کہ ملائکہ کو بھی شفاعت چاہیے، ملائکہ کو بھی شفاعت چاہیے، ملائکہ بھی حضور پاک علیہ السلام کے دامن شفاعت کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے حضور پاک علیہ السلام انبیاء کے لیے بھی رحمت ہیں، ملائکہ کے لیے بھی رحمت ہے نا۔ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم سب رحمت والے نبی سے اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ آئندہ جمعے کو ہم اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے حضور پاک علیہ السلام کی رحمت کی کتنی شکلیں ہیں، کیا جہتیں ہیں، وہ کون سے ایٹیچیوڈ ہیں جن کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام ہمارے لیے رحمت ہے۔ دن بھی رحمت، رات بھی رحمت، نماز بھی رحمت، روزہ بھی رحمت، عبادت بھی رحمت، طریقہ زندگی بھی رحمت۔ یہ حضور پاک علیہ السلام سے ہمارا رحمتوں والا رشتہ کتنا مضبوط اور کتنا ہمہ جہت ہے۔ آئندہ جمعے کو اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے۔